علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانوں میں عبادات اور سیرت نبوی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں رمضان المبارک کے روزے سب سے پہلے ہمیں مل گئے ہیں، اور ان میں روزوں کے لیے خدا کا کلام قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد اس سے ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا آ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو پرہیزگاری آ جائے۔ خدا کی معصیت سے بچنا پرہیزگاری ہے، خدا کی نافرمانی سے بچنا کہ خدا ناراض ہوگا، تو اس کی ناراضی کو دور کرنے والا کوئی دوسرا تیسرا دنیا اس دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس میں یہ فرمایا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو نہ کسی غم کا آنے والے غم کا ملال ہوتا ہے، نہ اپنے کیے کا حزن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایمان لاتے ہیں اور وہ تقوی پہ رہتے ہیں۔ تو جو تقوی کرنا سیکھ لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور یہ رمضان مبارک مسلمانوں کو کمال درجے کا نیک اور پارسا اور اللہ کا دوست اور ولی بنانے کا ایک آسان نسخہ ہے کہ جس میں قلت طعام، قلت کلام، قلت اختلاط الانام، لوگوں سے کم مل جول، کہ جس میں خطرہ ہو کہ بندہ غیبت کرے گا، بندہ وقت کو بہت قیمتی جانے اور بہت زیادہ سونے میں اس کو ضائع نہ کرے، بندہ کم بولے کہ بولنے میں خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اور غیبت اور چغلی اور کسی نہ کسی عنوان پر وہ گناہ ہو سکتا ہے، اور قلت طعام جو ہے وہ اتنا پیٹ بھر کر کھا لینا کہ غنودگی چڑھ جائے اور تراویح بھی نہ پڑھی جا سکیں، عبادت بھی نہ کی جا سکی۔ تو یہ اولیاء اللہ کا وصف ہے کہ وہ بلا ضرورت نہیں بولتے، کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو ٹائم اللہ سے مناجات کا ہے، سحری کا ٹائم، اس سے 1 گھنٹہ پہلے خاص ٹائم ہے کہ جس میں مناجات کی جا سکتی ہیں اور عبادات کی جا سکتی ہیں، اور خدا کا باقاعدہ منادی، آپ خود خدا منادی کرتا ہے کوئی مانگنے والا، تو وہی ٹائم ہوتا ہے 1 گھنٹے کے اندر آپ نے کھانا بھی ہے اور اپنے عبادت بھی کرنے ہیں، نوافل بھی ادا کرنے ہیں، اور خدا سے اپنی آرزوئیں بھی مانگنے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ عام دنوں میں وہ کوشش کرے کہ ذکر اذکار یا تلاوت قرآن مجید اور استغفار کا ذکر بہت کرے، اس لیے کہ 3 عشرے ہیں، ان 3 عشروں میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کا عنوان اور اس کا لفظ جو نبی پاک کی سیرت میں، جو سیرت نبوی ہم بولتے رہتے ہیں، تو سیرت نبوی میں آپ کا فرمان ہے کہ وہ کلمے زیادہ پڑھو، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ تو بخشنے والا ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے، اور تو خوب مہربانی کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ تو اس کلمے کو پڑھتے ہیں۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسرا عتق من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو بچا لے جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے۔ یہ کلمے وہاں پہ زیادہ بولنے ہیں، چونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں نفل جو ہیں وہ فردوں کے درجوں میں، اور فرض جو ہیں وہ 70 فرضوں کے بدلے میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں وہ ہر نماز کے ساتھ اپنی کچھ نہ کچھ نمازیں قضا دہراتے رہیں۔ اس لیے کوئی ایسا نسخہ علماء جو بتاتے ہیں کہ قضا ادا ہو جائیں گے، ایسی کوئی ترکیب احادیث میں نہیں آئی ہے۔ ہر نماز کے ٹائم میں اپنی نمازیں قضا بھی دہراتے رہنا چاہیے،
تاکہ وہ کوشش میں ہوگے تو پھر اللہ پاک بھی قبول فرما لے گا۔ کہ نبی پاک نے فرمایا تھا اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہو تو کیا خیال ہے لوٹا کے نہیں دے؟ خدا کا یہ عبادات خدا کا تم پہ قرض ہے، بندگی ادا کرنی ہے، تو اس لیے جن کے رہ گئے ہوں وہ ان کو پورا کرنے کی جتن کریں، کوشش کریں، تو قضا کے ذریعے سے وہ ادائیگی ہوتی ہے۔ اور ٹائم سے ہٹ کر بھی وہ جب ہٹتا ہے تو اس کے اجر تو وہ نہیں رہتے، لیکن یہ ہے کہ ایک فرض سر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔